نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے نا پڑھا سورۃ البقرہ سٹارٹ کی، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو قرآن کریم کی ویلیو بتائی، قرآن کریم کی حیثیت بتائی، اور پھر جو ہے قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد بیان کیا، اس کا پرپس بتایا کہ آخر قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا، اور اس میں جو ہے پرہیزگاروں کے لیے بتایا گیا، پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہدی للمتقین، کہ اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آج ہمیں پتہ چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب وہ پرہیزگار کون لوگ ہیں، پتہ کیسے چلے گا، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری کیسے اختیار کی جاتی ہے، اور کس طرح ہم پرہیزگار بن سکتے ہیں، اور کون لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب سے مراد یہ ہے، غیب پر ایمان رکھنے سے مراد، اب جس طرح دیکھیں کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری جان کے مالک ہیں، جو تمام کائنات کے مالک ہیں، تمام کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، تمام کائنات کے خالق ہیں، رازق ہیں، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں۔ اب حالانکہ نہ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا، نہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ ہم نے جنت دیکھی، نہ ہم نے جہنم دیکھی، نہ ہم نے قبر دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، آخرت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائیں کہ یہی جو ہے بتایا گیا کہ یہ غیب ہے، یعنی جو اس پر ایمان رکھے گا، یقین رکھے گا، ایمان سے مطلب اس چیز کو تسلیم کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا، مان لینا، دل سے مان لینا، ٹھیک ہے۔ فرمایا گیا کہ پہلا اس میں بتایا گیا کہ پہلی جو اس میں صفت ہوگی اور پرہیزگار کی وہ یہ ہوگی تو غیب پر ایمان لیں گے، اور دوسری صفت کیا ہوگی تو یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کریں گے۔ اب قرآن میں بارہا جگہ پر جو ہے نماز کا ذکر آیا ہے۔ اب اس سے جو ہے نماز جو ہے مسلمانوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، جو ہمارا سب سے پہلی جو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم نماز کو پڑھیں گے۔ یعنی جیسے ہی ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، فوراً کیا کہا گیا کہ اب تم نماز پڑھو، پہلا کام بتا دیا گیا، پہلا کام کیا کرنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے۔ اب نماز کو قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو، جب آپ نماز کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو، اور جب نماز پڑھ کر باہر نکلیں تو وہ کام کریں کہ جو کام اللہ تبارک و تعالی نے کہے، اسے مراد آپ نے نماز قائم کر لی۔ تو اب اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم ایز اے مسلم، کیا ہم 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دل نماز کی طرف جو ہے مائل ہوتا ہے، نماز کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے، تو پھر اس پر جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، ہمیں جو ہے اس پر فکر کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یعنی اب یہ بھی بتایا گیا کہ اب وہ جو پرہیزگار ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اپنی چیز کو اللہ کے راستے میں سیکریفائز کرے گا۔ یعنی ایمان کی دولت پرہیزگاری ایسے نہیں ملے گی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا سیکریفائز کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کریں گے۔ یعنی اب خرچ کن پر کرنا ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، ٹھیک ہے، اور جو حاجت روا ہے، ان کو جو ہے ہم نے دینا ہے اس رزق میں سے جو اللہ نے ہمیں دیے۔ یعنی سیکریفائز بھی کرنا پڑے گا۔ اب قربانی کے بغیر، سیکریفائز کے بغیر جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے انسان کو نہیں مل سکتی۔ اور دین کے معاملے میں خاص طور پر جتنی زیادہ سیکریفائز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیں گے، دین کے لیے دیں گے، اتنے ہی زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تیسری جو صفت بتائی وہ یہ بتائی، وہ اپنی مالی قربانی دیں گے۔ دین کے اندر اور بھی بہت سی قربانی ہے، لیکن اس میں جو ہے جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا جس چیز کو، وہ بتایا گیا کہ وہ اپنی مالی قربانی دیں گے۔
اور آگے چوتھی جو صفت ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، یعنی تمام کتابوں کو تسلیم کریں گے، یقین کریں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے جو تورات، زبور، انجیل بھیجی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کتابیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس پر بھی وما انزل الیک، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قرآن کریم اتاری گئی، اس پر بھی ایمان لائیں گے، اس کو بھی مانیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کتابیں میں نے آپ کو بتائی کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کتابیں ہیں، یعنی وہ اس پر بھی ایمان رکھے گا۔ اور آخر میں جو 5ویں صفت بتائی وہ یہ بتائی وبالآخرۃ هم یوقنون، وہی بات جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کی تھی غیب پر ایمان رکھنے والی، یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ بات دی کہ وہ آخرت پر یقین رکھیں گے، یعنی وہ اس بات پر یقین رکھیں گے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا جو ہے آخرت میں حساب کتاب ہوگا، آخرت کے دن پر، یعنی یوم محشر کے دن جو ہے ہمارا حساب کتاب ہوگا، یوم محشر کا دن ہوگا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، جن کے اچھے اعمال ہوں گے جو ہے ان کو جنت دی جائے گی، جن کے برے اعمال ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی، یعنی اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ اور جو ان چیزوں پر ایمان رکھے گا، جو ان چیزوں کو فالو کرے گا، تو ان چیزوں پر امپلیمنٹ کرے گا اپنی لائف کے اندر، تو فرمایا گیا کہ یہی لوگ جو ہے پرہیزگار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا گیا، اور ان پرہیزگاروں کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کریم سے ہدایت ملے گی۔ تو بھائیو دوستوں، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم نے کامیاب لوگ کن کو کہا گیا، کون لوگ کامیاب ہیں۔ تو دعا ہے کہ ہم نے اب تک جو پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي